السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی کے گائیڈ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اینڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی کہانی ہے صحرائے تھر۔ صحرائے تھر دنیا کا 9واں بڑا گرم ترین صحرا ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,00,000 مربع میل 1,60,000 مربع کلومیٹر ہے۔ صحرائے تھر پاکستان کی جنوب مشرق اور بھارت کی شمال مغرب سرحد پر واقع ہے۔ اس صحرا کی 350 کلومیٹر طویل سرحد بھارت سے ملتی ہے۔ تھر میں مسلمان اور ہندو رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان تھر میں آباد غیر مسلموں کو کولی، بھیل، میگھواڑ، ہندو، جوگی آباد ہیں، جبکہ مسلمانوں میں رحماں، سمیجا، نوڈی اور منگریا آباد ہیں۔ بھارت کی ریاست راجستھان کی 40% آبادی بھارتی تھر میں رہائش پذیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں برس قبل تھر کا علاقہ سمندر کا حصہ تھا۔ موسم تبدیلیوں کے باعث سمندر پیچھے ہٹتا گیا اور بارش کی کمی اور دیگر اسباب نے مل کر اسے ایک بے آب واقع صحرا میں بدل دیا۔ اس صحرا میں تاریخی مساجد، مندر، گرینائٹ کے پہاڑ، نمک کی جھیلیں اور زیر زمین کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ نباتات اور حیوانات سے مزین یہ خطہ اپنے خوبصورتی میں منفرد ہے۔ یہ صحرا عظیم ہندوستانی صحرا بھی کہلاتا ہے۔ اسلام کوٹ کے نزدیک کوئلے کے بڑے ذخائر ہمیں تحقیق کی دعوت دے رہے ہیں۔ کراچی سے کم و بیش 400 کلومیٹر کی مسافت پر یہ صحرا ہے۔ تھر پارکر کی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، تھر اور پارکر۔ پاکستان بننے سے قبل تھر پارکر صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع تھا، جس کا دارالحکومت میرپور خاص تھا، جسے تقسیم کر کے 4 اضلاع میں میرپور خاص، سانگڑ، تھر پارکر اور عمر کوٹ بنا دیے گئے۔ تھر میں ننگر پارکر، مٹھی، سلام کوٹ، چھاچھرو، کانٹیو، چیلار، کھیسر اور ڈیپلو کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ مٹھی اس کا ضلع ہیڈ کوارٹر ہے۔ ماروی کے دیس میں 16 لاکھ سے زائد افراد بستے ہیں۔ مقامی آبادی جھونپڑیوں میں رہتی ہے، جسے چونرا کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ تھر میں گول جھونپڑی کو چونرا اور کمرے یا برآمدے کی شکل والی جھونپڑی کو لانڈی کہا جاتا ہے۔ تھر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کی جھونپڑی عموماً مختلف ہوتی ہے، مگر ایسا ضروری بھی نہیں۔ مسلمان اپنے چونرے کی چھت گنبد کی طرح گول بناتے ہیں، جبکہ ہندو کے چونرے کی چھت پنسل کی نوک کی مانند ہوتی ہے۔ یہ چونرا گندم کے بھوسے یا روئی ملی کیچڑ گارے سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ گول دیوار کے اوپر لکڑی سے بنا فریم رکھا جاتا ہے، اس میں صحرائی گھاس شامل ہوتی ہے اور اس کی شکل چھتری کی طرح ہوتی ہے۔ یہ طرز تعمیر افریقہ میں موجود گول کمروں سے مماثلت رکھتا ہے۔ اکثر گاؤں 10-12 چوروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آبادی ایسے مقام پر ہوتی ہے جہاں 2 ریت کے بڑے ٹیلے ہوں، مابین پانی جمع ہو سکے، جس مقامی زبان میں بھٹ کہا جاتا ہے۔ بھٹ کی معنی ہے ٹیلا۔ پانی کے قدرتی تالاب کو ترائی کہا جاتا ہے۔ تھر کے موسموں میں چوماسہ کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ یہ موسم 4 مہینے رہتا ہے۔ اس دوران برسات میں ہر طرف سبز نظر آتا ہے۔ اس موسم کی خنک ہوائیں انسانی وجود پر رومانوی سیر و تاری کر دیتے ہیں۔ یہاں کی زراعت میں
کالا تل، سفید تل، جوار، ٹماٹر، تربوز، تھری خربوز اور چپڑی کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیپلو میں بغیر کھاد کے بھی فصلیں کاشت کی جاتے ہیں۔ لوبان اور چندن کی درخت بھی کہیں کہیں موجود ہیں۔ مور، تلور، تتر، بھیٹ تتر اور ہرن جیسے خوبصورت جانور تھر کے جنگلی حیات کا حصہ ہیں۔ پانی کی کمی اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے یہ روز بروز ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ صحرائے تھر میں سواری کے لیے اونٹ یا پھر جنگ عظیم دوم کے ٹرک استعمال ہوتے ہیں جنہیں کیکڑا کہا جاتا ہے۔ البتہ اب کئی علاقوں میں سڑکیں بن جانے کی وجہ سے جدید ٹرانسپورٹ بھی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے، مگر ایسے علاقے محدود ہیں۔ میرپور اور مٹھی کے رابطہ سڑک کی تعمیر ہو چکی ہے۔ ضلع تھر پارکر کو عمرکوٹ اور بدین سے بذریعہ سڑک ملا دیا گیا ہے۔ فراہمی آب کی بہت سی منصوبے بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ صحرائے تھر میں زہریلے سانپوں کی کثرت ہے۔ مرکز صحت صرف قصبوں نما شہروں میں واقع ہے اور وہاں بھی سانپ کاٹنے کی ویکسین کی عدم دستیابی کی شکایت رہتی ہے۔ نگر پارکر کا علاقہ عمرکوٹ سے کم و بیش 200 کلومیٹر کی مسافت پر رنکوچ اور تھر کے سنگم پر بھارتی سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ نگر پارکر سے قبل ایک چھوٹا سا گاؤں بھالو ہے جو سندھ کی معروف لوک داستان عمر ماروی کی ہیروئن کا گاؤں تھا۔ بھالو کے بعد بھوڈیسر کا علاقہ ہے جہاں بارانی جھیل کے قریب اکثر مور رقص ہو کر جنگل میں منگل کا سماں باندھ دیتے ہیں۔ تھر موسم برسات میں نہایت حسین ہو جاتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اینڈ شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا۔